قرآن میں اللہ نے ولایت علی کا کہا تو رسول نے خم غدیر کے میدان میں پلانوں کا منبر بنا کر اپنے بھائی علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھا کر اعلان کر دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جو ہی یہ اعلان ہوا تو اللہ کی طرف سے 2 آیتیں نازل ہوئی۔ پہلی آیت الیوم اکملتکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی اور ہم نے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ یعنی کہ جو ہی اعلان ولایت علی ہوا، دین میں علی کی ولایت آئی، دین بھی مکمل ہو گیا، نعمتیں بھی مکمل ہو گئی اور اللہ نے اسلام کو پسند بھی کر لیا۔ دوسری آیت جو اعلان ولایت علی کے بعد آئی وہ یہ ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، میرے حبیب آج کافر دین سے مجوس ہو گئے۔ اب بشیر امان کہنا چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے دین چلا، نوح علیہ السلام، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تک دین آیا، کافر مجوس نہ ہوئے۔ اعلان نبوت ہوا، کافر مجوس نہ ہوئے۔ ہجرت کی رات رسول اللہ 70 کافروں کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے اور علی علیہ السلام محمد بن کر بستر پر لیٹ گئے، کافر مجوس نہ ہوئے۔ بدر، احد، خندق ہار گئے، خیبر ہار گئے، کافر مجوس نہ ہوئے۔ مکہ فتح ہوا، علی علیہ السلام نے ان کے بڑے بڑے بتوں کو مصطفیٰ کے کندھوں پر کھڑے ہو کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے بتوں کو توڑ دیا، کافر مجوس نہ ہوئے۔ حج کیا، 1.25 لاکھ صحابہ حاجی بن گئے، کافر مجوس نہ ہوئے۔ دین میں سب کچھ تھا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، سب کچھ تھا، کافر مجوس نہ ہوئے۔ خم غدیر کے میدان میں جو ہی دین میں اعلان ولایت علی ہوا، جہاں آیت نازل ہوئی وہاں سب حاجی تھے، وہاں سب نمازی تھے، وہاں سب پرہیزگار تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، روزے رکھنے والے تھے، رسول کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے۔ اللہ وہاں کہہ رہا ہے کہ آج یہ کافر تیرے دین سے مجوس ہو گئے۔ ثبت ہوا کہ کافر وہ نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، خیبر میں آئے۔ کافر وہ ہے جو اعلان ولایت علی سن کر مکر جائے، جو اعلان ولایت علی پر بخن بخن کہہ کر مکر جائے، اللہ نے اس کو کافر قرار دے دیا اور کہا میرے حبیب آج یہ مجوس ہو گئے۔ مجوس وہ ہوتا ہے جس کے منصوبے خاک میں مل جائیں۔ ان کافروں کے، انہوں نے سوچا تھا مصطفیٰ کی اولاد کوئی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پہ چلے جائیں گے، ہم پرانے دین پر پلٹ جائیں گے، ہم حکومت مصطفیٰ پر قبضہ کر لیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ مصطفیٰ ضعیف ہیں، اب جانے والے ہیں، لیکن جو ہی علی علیہ السلام کو مصطفیٰ نے اپنی جگہ پر نامزد کیا، کافروں کے سب منصوبے خاک میں مل گئے، کافر دین سے مجوس ہو گئے کہ آج ہم جس پروگرام پہ تھے وہ پروگرام ہمارا ختم ہو گیا۔ پھر بشیر امان کہنا چاہتا ہے کہ کافر وہ نہیں ہے جسے تم لکھتے ہو دیوار پر، دیوار والا کافر مٹ سکتا ہے، لیکن جو قرآن میں اللہ نے کافر لکھ دیا ہے کہ جو مصطفیٰ کے دین سے پلٹ جائے، جو علی کو بخن بخن کہہ کر مکر جائے، کافر وہ ہے۔ دیوار کی مثال ایسے میں دیتا ہوں جیسے پٹھان نے پشاور میں حکومت کی زمین پر قبضہ کیا اور دیوار بنا دی، تو اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو میں نے قبضہ کر لیا ہے،
انہوں نے کہا کہ یہ نئی دیوار ہے، ہر بندہ کہے گا یہ قبضہ کیا ہے۔ اس نے دوسرے دن پینٹر کو منگوا کر دیوار کے اوپر لکھ دیا، ہم پشاور میں قائد اعظم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو دکھایا، اب دیکھو، انہوں نے کہا اب ثابت ہو رہا ہے کہ یہ دیوار پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ یعنی کہ بشیر امان یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیوار پر جو لکھا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے جسے کافر کہہ دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر دیوار کے اوپر جو لکھتے ہیں اس میں 4 لفظ ہوتے ہیں، کافر کافر، شیعہ کافر، یعنی ان 4 لفظوں میں 3 کافر ہیں اور 1 شیعہ ہے۔ لکھنے والے نے فیصلہ کر دیا کہ 4 میں 3 کافر ہوتے ہیں، 1 شیعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں تو حقیقتوں سے ہے بے خبر، نہ علی کو دیکھ مجاز میں۔ تو حقیقتوں سے ہے بے فکر، بے خبر، نہ علی کو دیکھ مجاز میں۔ علی وہ راز حق ہے جو نہ آ سکے تیرے دماغ میں۔ در کعبہ پہ تو رکھے جب بھی حرم کی اس کو کہے زمین، تیرے دل میں حب علی نہیں تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میں بھاگے تو آیت نازل ہو گئی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 32، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا یحب الکافرین۔ میرے حبیب یہ جو تجھے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، تجھے میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، جب خالد بن ولید نے میدان جنگ احد میں پیچھے سے حملہ کیا تو جو مسلمان تھے وہ دوڑ گئے، رسول اللہ کو ایک پتھر لگا، رسول گڑھے میں گر گئے، تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، فائن تولو، بس جو تجھ سے منہ پھیرے، فائن اللہ لا یحب الکافرین، تو اللہ کافروں کی قوم کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں صاف فیصلہ ہو گیا، 2 لوگ تھے، ایک وہ تھے جو رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے، ایک وہ تھے جو ڈٹ کر لڑے۔ جو ڈٹ کر لڑا اس کے لیے اللہ نے تلوار نازل کی، اس کے اوپر لکھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میرے حبیب اعلان کر دے کائنات میں کوئی فتح کرنے والا نہیں ہے سوائے علی کے، اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ فیصلہ ہوا، جو ڈٹ کر لڑا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، وہ فاتح ہے۔ جو رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے اللہ انہیں کافر قرار دے رہا ہے۔ یہاں 2 باتیں رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہوئی، تو لوگوں نے پوچھا یا علی، جب تیر برس رہے تھے، تلواریں برس رہی تھی، گمسان کی جنگ تھی، سارے مسلمان رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ میرے مولا علی نے، میرے بادشاہ علی نے، میرے مبلغ علی نے، میرے باب مدینہ علی نے 2 باتیں کی۔ پہلی بات کی کہ اے پوچھنے والو، تم کہہ رہے ہو کہ میں کیوں نہیں بھاگا؟ جو بھاگے تھے اللہ نے انہیں کافر قرار دے دیا۔ کیا میں میدان جنگ چھوڑ کر، رسول کو تیروں تلواروں میں چھوڑ کر بھاگ جاتا اور میں بھی کافر ہو جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کل ایمان بن کر لڑتے رہے، اور جو بھاگ گئے تھے وہ اطاعت رسول سے بھی باہر ہو گئے، اطاعت الہی سے بھی باہر ہو گئے، اور اطاعت قرآن سے بھی باہر ہو گئے۔ وہ مشرک بھی بن گئے، وہ کافر بھی بن گئے، وہ منافق بھی بن گئے۔ دوسری بات میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمائی، اے صحابہ، بات یہ ہے
کہ میں لڑا، وہاں دو باتیں، دو آوازیں جنگ احد میں آ رہی تھی۔ پہلی آواز تھی شیطان کی۔ شیطان کہہ رہا تھا اے مسلمانوں، جس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہو، جس کے دین پر آئے ہو، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گیا ہے، اب تم پرانے دین پر پلٹ جاؤ، اب یہاں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں مرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں قتل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ۔ جو شیطان کا چیلا تھا، جو شیطان کی آواز سے مانوس تھا، جو شیطان کو اپنا پیر و مرشد مانتا تھا، وہ رسول کو چھوڑ کر میدان سے بھاگ گیا، اور جو رسول کی آواز سے منوس تھا، رسول کہہ رہے تھے مسلمانوں میں مرا نہیں، میں قتل نہیں ہوا، میں زندہ ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میدان میں ڈٹا رہے۔ بس جو شیطان کی آواز سے مانوس تھے، شیطان کے چیلے تھے، وہ مصطفیٰ کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جو مصطفیٰ کا محور تھا، مصطفیٰ کے نگہبان تھا، مصطفیٰ کا محافظ تھا، مصطفیٰ پر اپنی جان قربان کرنا دین سمجھتا تھا، مصطفیٰ پر اپنی جان قربان کرنا اپنا قرآن سمجھتا تھا، اپنا ایمان سمجھتا تھا، اس نے تلواروں اور تیروں میں رہنا گوارا کر لیا، جا کر کافر ہونا پسند نہیں کیا۔ علی دنیا میں آئے تو خدا کے مہمان بنے، علی دنیا میں آئے تو خدا کے مہمان بنے، منبر پر بیٹھے تو بولتا ہوا قرآن بنے، بستر پر سوئے تھے محمد کا محمد بن کر، سو کر اٹھے بھی نہ تھے تو مسجد جزدان بنے۔